لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. عزیزان محترم، عزیزان مسلم کربلا، سوگواران امام حسین، جس جملے کو مولا حسین کے جس جملے کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، مولا حسین نے مدینے سے چلتے وقت اس فکرے میں اپنے مقصد کو بیان کیا کہ دیکھو میں مدینے سے چل کیوں رہا ہوں. مولا حسین نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں اپنے نانا کے پیارے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میں یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ میں اس وجہ سے اپنے نانا کے پیارے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اس لیے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ نیکیوں کا حکم نہیں دے رہے ہیں، برائیوں سے روک نہیں رہے ہیں. عزیزان محترم، مولا حسین کا یہ مقصد تھا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کے ایک ظالم و جابر بادشاہ کے جسے یزید کہتے ہیں، یزید نے مولا حسین سے مطالبہ کیا تھا بیعت کا. مولا حسین نے یہ جملہ کہہ کر انکار کیا کہ یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یزید تھا کیسا؟ یزید کے صفات کیا تھے؟ یزید کے اندر خرابی کیا پائی جاتی تھی کہ جو مولا حسین نے کہا کہ یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید وہ کہ جس کی نگاہ میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جس کی نگاہ میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کہ جو شراب پیتا تھا، جس کی نگاہ میں ماں بہنوں کا کوئی احترام نہیں تھا، جس کی نگاہ میں یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو دین محمدی تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھا. وہ وحی کا انکار کرتا تھا، دین کا انکار کرتا تھا، دین کے جو قوانین تھے وہ اسے مانتا نہیں تھا. وہ جس کے اندر ہر بدکاری، تمام خرابی جس کے اندر پائی جاتی تھی اسے یزید کہتے تھے. اب مولا حسین نے یہ اعلان کیا کہ یزید دیکھو جو مجھ جیسا ہوگا تجھ جیسے کی بیعت وہ نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بھی اندر حسینی صفات ہوں گے، جو حسینی ہوگا وہ یزیدی صفات جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. اب عزیزان محترم، یزید وہ تھا کہ جو شراب پیتا تھا، مولا حسین وہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، دین محمدی میں شراب کو حرام کہا گیا ہے. اب عزیزان محترم، اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی حسینی کا نعرہ لگائے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین والے ہیں، اور ساتھ میں وہ شراب پیتا ہوا نظر آئے تو بس سمجھ لیجئے گا کہ اگر وہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے انہی چیزوں کی بنا پر یہ اعلان کیا تھا کہ یزید دیکھو جو مجھ جیسا ہے وہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور عزیزان محترم، آج دیکھیں آج کی دنیا میں کہ جہاں پر ہر طریقے سے ہر جگہ سے عزاداری پر، جلوسوں پر، ان مجلسوں پر ان شب بیداریوں پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ ان شب بیداریوں کا فائدہ کیا ہے.
یہ جو تم پوری پوری رات شبیداریوں میں گزار دیتے ہو، ان سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ یہ پورا دن تو جو تم جلوسوں میں گزار دیتے ہو، جلوسوں میں تم پورا دن گزار دیتے ہو، اس سے تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تم گھنٹوں مجلس میں بیٹھے رہ جاتے ہو، اس سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم اگر بتایا جائے تو اس کا سب سے بڑا سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنی دیر تک مجلسوں میں بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کی برائی کرتا ہے، نہ کسی کی کمیاں بتاتا ہے، یعنی جتنی دیر انسان مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر انسان برائیوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعنی اتنی دیر تک گناہوں سے بچائے رکھنا یہ فرش حسینی کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ اور آج دیکھیں ہر طرف سے ان جلوسوں پہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جلوس بند ہو جائے، یہ مجلس عزا بند ہو جائے۔ کیوں بند ہو جائے؟ اس لیے کہ ان مجلسوں میں، اس جلوسوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو حسین کون تھا، یزید کون تھا۔ حسین وہ کہ جو دین محمدی کو بچانے کے لیے نکلے تھے، یزید وہ جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دین محمدی کو مٹا دے، لیکن پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ یزید تو مٹ جائے گا لیکن یہ دین باقی رہے گا۔ اور پروردگار کا ارادہ کیا ہے؟ دیکھیں تاریخ آدم و عالم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پھر پروردگار کا ارادہ پتا چلے گا کہ جہاں پر ابلیس کا یہ ارادہ کہ آدم کے سجدے کا انکار کر کے رہوں، وہیں پر پروردگار کا یہ ارادہ تو صحیح میں آدم کو مسجود ملائک بنا کے رہوں گا۔ جہاں پر نمرود کا یہ ارادہ کہ ابراہیم کو آگ کے حوالے کر کے رہوں، وہیں پر پروردگار کا یہ ارادہ تو صحیح میں ابراہیم کے لیے تیری آگ کو گلزار بنا کے رہوں۔ جہاں پر فرعون کا یہ ارادہ کہ اس دنیا میں موسیٰ کو آنے نہ دوں، وہیں پر پروردگار کا ارادہ تو صحیح میں موسیٰ کو تیرے ہی قصر میں پروان چڑھا کے رہوں گا۔ کہ جہاں پر یہودیوں کا یہ ارادہ کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا کے رہوں، پروردگار کا یہ ارادہ کہ میں عیسیٰ کو چرخ چہاروں پر بلا کر سکونت اختیار کرا کے رہوں۔ جہاں پر دور کے ابراہا کا یہ ارادہ کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانکے رہوں، وہی پروردگار قرآن میں اپنا ارادہ بتا رہا ہے کہ میں تیرے لشکر کو بھوسے کے مانند بنا کے رہوں۔ جہاں پر دور کے ابو جہل ابو لہب کا یہ ارادہ کہ شمع رسالت کو بجھا کے رہوں، وہی پر پروردگار کا یہ ارادہ ہے دور کے ابو لہب ابو جہل میں شمع رسالت کو روشن کر کے رہوں۔ اور اذان محترم 1400 صدیوں سے یزیدیوں کا یہ ارادہ ہے کہ اس زمین سے، اس جہان سے حسینیت کو مٹا دوں، مٹا کے رکھ دوں، لیکن پروردگار کا یہ ارادہ ہے یزید تو مٹ جائے گا لیکن حسین کو نہ مٹا پائے گا۔ اور آج اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، ہر گاؤں میں مولا حسین کا فرش عزا بچتا ہے۔ اور جب فرش عزا بچتا ہے تو خود بخود وہاں پر عزادار چلے آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یزید تو ہارا ہے، حسین جیتا ہے۔ اور عزیزان محترم یزید بھی کربلا کے میدان میں یزید بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کی سر و تن میں جدائی کر دوں گا، حسین کے گھر والوں کو اسیر کر دوں گا، جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کا قتل کر دوں گا، اور پھر میں یہ اعلان کروں گا کہ میں جیت گیا، حسین ہار گئے، میں جیت گیا، حسین ہار گئے، میں جیت گیا، حسین ہار گئے۔ لیکن ابھی یزید یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مولا حسین کی سر و تن میں جدائی ہوئی، یزید نے چاہا کہ یہ نعرہ لگایا جائے کہ میں جیتا حسین ہارا، میں جیتا حسین ہارا۔ لیکن ایک مرتبہ مولا حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا، بلند ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد سر حسین نے یہ اعلان کیا، یزید سن، کل بھی تو ہارا تھا، تو آج بھی آ رہا ہے، اور حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی، یہ زمین کا فرش رہے گا، یہ آسمان کا شامیانہ رہے گا،
تب تک حسین تمہارا نام زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بلندی پر جا کر مولا حسین نے خدا کے ذکر کو بچایا، اس کے بعد پروردگار نے بھی یہ اعلان کیا کہ تم نے میرے ذکر کو بچایا، تم نے میرے ذکر کو عام کیا، اب میرا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ میں بھی تمہارے ذکر کو عام کروں، اور ایسا عام کروں کہ دنیا جب تک باقی رہے تب تک تمہارا نام بھی باقی رہے۔ بیزان محترم، یہ مولا حسین کی محبت ہے کہ جو دور دراز سے انسان مجلسوں میں چلا آتا ہے، جلوسوں میں چلا آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ مولا حسین کی مصیبتیں لوگوں کی نظروں میں ہیں۔ مولا حسین کا احسان ہے انسانیت پر، تمام انسانوں پر، کہ آج جو انسانیت باقی ہے۔ بیزان محترم، مصائب کے چند جملے اور ختم عبادت۔ مولا حسین، تاریخ نے لکھا کہ امام حسن اور امام حسین مسجد میں اپنے نانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے دونوں بچوں کو قریب بلایا۔ بلانے کے بعد رسول خدا نے ایک مرتبہ مولا حسین کے گالوں کو چوما، گالوں کو بوسہ دیا، اور مولا حسین کو قریب بلانے کے بعد مولا حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ جب گلے کا بوسہ لیا تو مولا حسین دوڑتے ہوئے گھر آنے کے بعد کہتے، اماں لگتا ہے نانا مجھے زیادہ پیار نہیں کرتے، زیادہ وہ پیار بھیا حسن کو کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے پوچھا، بابا میرا لال حسین کیا کہہ رہا ہے؟ رسول خدا نے پوچھا، بیٹی فاطمہ حسین کیا کہتا ہے؟ کہا حسین کہ میرا بیٹا حسین کہہ رہا ہے کہ آپ زیادہ پیار بھیا حسن کو کرتے ہیں، میں مجھے حسین سے کم پیار کرتے ہیں۔ حائزان محترم، ایک مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا نے پوچھا، بابا آپ کے اس عمل کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا، فاطمہ تم سن نہ پاؤ گی۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا کہتی ہے، نہیں بابا آپ مجھے بتائیں، میں سننا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا، اے بیٹا، کہا کہ اے علی ذرا فاطمہ کو سنبھال لو، اس لیے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں فاطمہ برداشت نہ کر سکے گی۔ رسول خدا نے کہا کہ ارے میں نے حسین کے گلے پہ بوسہ اس لیے دیا کہ یہ تیرا لال کربلا کی زمین پر، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، اور اس کا گلا خشک ہوگا، خنجر کند ہوگا، اور تیرے لال کے گلے پر کند خنجر چلے گا۔ حائزان محترم، بس مصائب کے کچھ جملے اور مجلس تمام، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حائزان محترم، یہ ایام جو ہے وہ 40 سے قریب ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام کے قید خانے میں مقید ہوا، اب یہ قافلہ اسیر ہے۔ ایک روز یزید نے پیغام بھیجا، اے سید سجاد ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، اب آپ کا ارادہ چاہے یہاں رہے، چاہے مدینے چلے جائے، یا جہاں من چاہے آپ وہاں جا سکتے ہیں، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا۔ حائزان محترم، مولا سجاد نے کہا، یزید میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورے لے لوں، اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد بی بی زینب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں، پھوپھی اماں یزید نے پیغام دیا ہے کہ اس نے ہمیں رہائی دے دی ہے، ہم چاہے تو یہاں رہیں، چاہے مدینے چلے جائے۔ بی بی زینب نے کہا، بیٹا سجاد جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہمارے کچھ مطالبے ہیں، اگر وہ ہمارے مطالبے کو قبول کرتا ہے تو ہم رہائی قبول کریں گے۔ پھوپھی اماں مطالبے کیا ہے؟ کہا جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جب سے ہم اسیر ہوئے ہم نے اپنے شہیدوں پر ماتم نہ کیا، ہم چاہتے یہ ہے کہ ایک حجرہ خالی کرایا جائے تاکہ ہم اپنے شہیدوں پر ماتم کر سکے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہمارے شہداء کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو ہمارے اسباب لوٹ لیے گئے تھے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اسباب واپس کیے جائیں۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو کیا جائے کہ جو راستوں کو جانتا ہو، جو راستوں سے واقف ہو، کہ جو ہمیں یہاں سے کربلا لے جائے۔
کربلا سے مدینے لے کے جائے. جب مولا سجاد نے یزید کے سامنے یہ مطالبے رکھے تو یزید کہتا ہے سجاد، اے مولا سجاد، میں تو آپ کے ہر مطالبے ماننے کے لیے تیار ہوں، ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے اسباب واپس کیے جائے، ارے میں یہ مطالبہ کیسے مانوں؟ ارے اس لیے کہ کوئی آپ کی بہنوں کی ردائیں لوٹ کر کہیں لے گیا، ارے گوشوارے لوٹ کر کوئی کہیں لے گیا. حائزان محترم مطالبے پورے ہوئے، بس آخر کے جملے، مجلس تمام، حائزان محترم مطالبے پورے ہوئے، یہ قافلہ تیار ہوا. جب قافلہ تیار ہونے لگا تو ایک مرتبہ بی بی زینب سے مولا سجاد نے پوچھا ہے پھوپھی اماں کیا ہر بی بی قافلے میں آ گئی ہے؟ کیا قافلہ تیار ہے؟ کیا ہر بی بی قافلے میں آ گئی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد تمہاری اماں رباب ہے کہ جو ابھی تک قافلے میں نہیں ہے. عزیزان محترم ماں بہنوں کا مجمع ہے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی. یہ جب کسی چھوٹی بچی کا انتقال ہو جائے تو ماں پر کیا گزرتی ہے حضرات، جملہ محسوس کریے گا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے پتا ہے تمہاری اماں رباب کہاں ملیں گی. ایک مرتبہ بی بی زینب شام کے قید خانے میں آئی، تو عجب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ بی بی رباب قبر سکینہ سے ایسے لپٹی ہوئی ہے کہ جیسے ایک دکھیاری ماں اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے رہتی ہے. ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا کہا ہے پھوپھی بی رباب کیا ہمارے ساتھ وطن نہ چلیں گی؟ ایک مرتبہ بی بی رباب کہتی ہے بہن زینب ارے میری دو امانتیں تھی، میں دو امانتیں لے کر چلی تھی، ایک کربلا کے میدان میں رہ گئی، دوسری شام کے زندان میں رہ گئی، ارے میں وطن جا کر کیا کروں گی؟ حائزان محترم تاریخ نے لکھا کہ بی بی رباب کو لوگ لا کر قافلے میں کرتے تھے، بی بی رباب پھر جا کر قبر سکینہ پر بیٹھ جاتی تھی، بی بی رباب کو لا کر قافلے میں کیا جاتا تھا، بی بی رباب پھر جا کر شام کے قید خانے میں بی بی سکینہ کی قبر پر بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھنے کے بعد یہی کہتی تھی اے سکینہ چل ہم وطن چل رہے ہیں. ارے میری بیٹی سکینہ تجھے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، تجھے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی. اے بیٹی سکینہ چل ہم وطن چل رہے ہیں، کیا تو ہمارے ساتھ وطن نہ چلے گی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ